دیتے ہیں وہ ہے ہدیہ، چندہ، دھیریہ کی اور مقدسوں کی خدمتیں ہیں۔ میرے ساتھ آج حوالہ جات ذرا زیادہ ہوں گے، میں نے نینسی کو اور یوریکا کو جو ہے وہ آدیش کیا ہے کہ حوالہ پڑھنے میں رہنمائی کریں، تو جلدی سے حوالہ نکالیے گا ہدیے کے تعلق سے، پھر چندے کے تعلق سے، پھر دھیریہ کے تعلق سے، مقدسوں کی خدمت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں ایک دینے کے تعلق سے کلام پاک میں کون کون سے ایریا پائے جاتے ہیں ان پر ذکر کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دھیریہ پر تھوڑا وقت ہم لگائیں گے۔ سب سے پہلے ہدیہ ہے۔ ہدیے کے لیے خروج اس کا 25واں باب پہلی 2 آیات جس نے نکال دیا، دونوں بہنوں میں سے جلدی سے پڑھے، جلدی سے۔ میں ادھر سے آپ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے نظر لائے، اور تم ان ہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دیں۔ آمین۔ ان ہی سے نظر لینا جو کیسے دیں؟ اپنے دل کی خوشی سے۔ دل کی خوشی سے، اپنے دل کی خوشی سے تحفہ کرنے خدا کے گھر میں لائیں۔ خدا نے کیا وہ پوری لینا جڑا اپنے دل کی خوشی نہ کرے۔ اور ہدیہ کا تعلق جو ہم دیتے ہیں وہ ہمارے دل کی خوشی کے ساتھ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے چندہ، کلیکشن اس کو انگلش میں کہتے ہیں، اور اس کو مقرر کیا جاتا ہے پہلا کرنتھیوں جو ہے، پہلا کرنتھیوں 16 کا پہلی 2 آیات پڑھیے گا جلدی سے۔ اب اس چندے مقابلہ جو مقدسوں کے لیے کہا جاتا ہے، جیسا میں نے کلیسیا کی کلیسیوں کو حکم دیا تھا ویسا ہی تم بھی کرو۔ ہفتہ کے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق سب کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے، تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑے۔ آمین۔ ہاں جی، چندے کے لیے انگریزی میں لفظ ہے کولیکشن۔ کولیکشن کہ اس کو جو ہے وہ مقرر کلیسیا کرتی ہے، بزرگ کرتے ہیں کہ بھئی اے کام پہ ادھر ہی چندہ دیتا جائے، کولیکشن کیا جائے، فنڈ کی جائے۔ آپ کتنی کیٹیگری ٹوٹل ہو گئی؟ 2۔ پہلا ہدیہ، دوسرا چندہ۔ تو ہدیہ جو ہے وہ کس طرح دیا جاتا ہے؟ اپنے دل کی خوشی سے خدا کے گھر میں دیا جاتا ہے کہ بھئی میرے خدا نے میں برکت دیتی تھی، میرا دل کرتا ہے میں خدا کے پاس سے آتا ہوں۔ وہ دھیریہ کی نہیں ہے، وہ ہدیہ ہے۔ اب ان چاروں باتوں میں فرق سمجھنا بھی ضروری ہے، ہدیہ کی ہے، چندہ کی ہے، دھیریہ کی ہے۔ پھر دوسری چیز ہے چندہ۔ چندہ کیا ہے؟ کہ جو کلیسیا مقرر کرے کہ بھئی یہ کام ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ کرے۔ اب قبرستان کے لیے اور چرچ کے لیے جو ہے وہ چندہ مقرر کیا گیا کلیکشن کے، ایوری ممبر، ایوری جو فیملی ہے وہ 200 روپیہ، 100 روپیہ چرچ کے لیے، 100 روپیہ قبرستان کے لیے دے۔ تو یہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ چرچ بورڈ نے یہ مقرر کیا۔ پھر تیسری بات ہے دھیریہ کی، اس کے لیے حوالہ دیکھیے اخبار اس کا 27 باب 30 آیت ہے۔ اور زمین کی پیداوار کی ساری دھیریہ ہوا وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو، خداوند کی ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے۔ آمین۔ ہمیں ساری پیداوار کا جو 10واں حصہ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ یہ شریعت میں جو ہے وہ یہ مقرر ہے، اور آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ نئے عہد میں بھی تعلیم ہے یا نہیں۔ اب چوتھا جو حصہ ہے وہ ہے مقدسوں کی خدمت۔ کتنے ابھی تک حصے ہم دیکھ لیے؟ پہلا ہدیہ، دھیریہ کی، پھر چندہ، اور اب چوتھی بات ہے مقدسوں کی خدمت کے لیے جو ہم خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال مجھے وقت نہیں لگانا پڑے گا، پچھلے سنڈے بھائی اشرف آئے اور انہوں نے جو ہے وہ شریمی عورت اور علیشہ کے جو بارے میں جو ہے وہ کلام سنائے، اور وہ سارا کس پہ تھا؟ مقدسوں کی خدمت پر تھا، خادم کی خدمت پر تھا۔ کیا ہوا کہ اس نے، میں دوبارہ جو ہے 2-4 منٹ میں اس کو کر کے یوں کرتا ہوں کہ اس شریمی عورت نے خادم کو کھانے کے لیے گھر پر بلایا۔ جب وہ کھانے کے لیے آتا تو اس نے سوچا کہ اس کے لیے اب کوٹھری میں ایک کوٹھری بنا دیں، دیوار کے اوپر ایک جگہ بنا دیں، گھر بنا دیں۔ کتنے کام کیے؟ کھانا کھلایا اور اپنے گھر میں ایک جگہ کر دی کہ جدوں بھی خادم میں تو لنگے ایک ریسٹ کرے تھے، پانی پیے، بیڈ کو بنا دیتا، بیڈ رکھ دیتا، کرسی رکھ دیتی، میز رکھ دیتا۔ 2 کام کیے، خدمت کی یعنی کھانے کے لحاظ سے، اور رہنے کا انتظام کیا۔ 2 کام کیے۔ پھر
اب خدا نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ اس کے پاس اولاد نہیں تھی، خدا نے اس کو کیا دی؟ اولاد دی. یہ دینے کی برکت ہے، خدمتوں کی برکت، خادموں کی خدمت کرنے سے. پھر کیا ہوا کہ وہ جو بیٹا دیا تھا وہ مر گیا، پھر اس کو زندہ کس نے کیا؟ خدا نے. پھر کیا ہوا کہ کال ملک میں پڑھنے والا تھا، تو خدا کے بندہ نے اس کو پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ ملک میں کال پڑھنے والا ہے، تو اس جگہ کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جائے. تو کال سے کس نے بچایا؟ خدا نے. پھر جب وہ دوسرے ملک چل گئی تو پچھوں کی زمین پہ قبضہ ہو گیا. جب وہ واپس آئی تو اس کا سب کچھ لوٹ چکا ہوا، اس کے پاس کچھ نہیں رہا. اور جب سب کچھ لوٹ چکا ہوا تھا تو لکھا ہوا ہے کہ جب وہ واپس آئی تو اس نے یہ سوچا کہ میں بادشاہ کے دربار میں جا کر اپنا مقدمہ دائر کرتی ہوں کہ میرے نال ہو گیا، میری زمین سی تے میری زمین پہ نجائز قبضہ ہوگا. تو وہاں پر جہازی جو تھا وہ بادشاہ کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اور بادشاہ کو اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شنیمی عورت جو تھی اس کے ساتھ علیشا نے کیا کیا برکتیں اس کو دی. پھر وہاں پر جب شنیمی عورت آئی تو ایک گواہی ہوگی کہ کون آ گیا ہے جس کے بارے میں تجھے بتا رہا ہوں، یہ وہی عورت ہے. بادشاہ نے پوچھا کہ خیر ہو ویسے ہی یہ عورت جو ہے وہ اس لیے میرے دربار میں جنہوں نے اپنا مدعا پیش کیا کہ جناب میری زمین پہ قبضہ ہو گیا، تو بادشاہ نے اپنے بندے بھیجے، وہ زمین بھی دلوائی تے اس زمین تے جتنی وائی کی گئی تے وہ معاوضہ جتنا سی وہ سارا اس عورت کو جڑا ریٹرن کیتا گیا. دو کام کیتے ہیں بادشاہ، خادم کی خدمت تے خادم علی کا جگہ تیار کی تھی تے 4 برکتاں ملیاں. اولاد کی شکل، اولاد میں مشکل آئی، مری تے زندہ پایا. کال تو بچن لی دوسرے ملک کی رہنمائی کی تھی گئی تے چوتھی گل کی ہویا کہ انہوں نے زمین واپس کی. ہوں اسی کہیے کہ جناب کوئی تعلق نہیں ہے، جی مرضی دو جو مرضی کرو، لیکن اصولوں کو سمجھنا بڑا زیادہ ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ برکت کے قریب ہوں تو اصولوں کو سمجھنا ضروری ہے. 4 باتوں پر ہم نے غور کیا ہے: ہدیہ، دہیہ کی، چندہ اور مقدسوں کی خدمت. یہ 4 چیزیں ہیں کلام پاک، یہ ہے دینے کے تعلق سے. اب ہم صرف اور صرف دہیہ کی بات کریں گے. میرے ساتھ ایک والا بہنیں پڑھیں گی گنتی 18واں باب 24 میں آئے. سب سے پہلے کہ دہیہ جو ہے وہ کس کی ہے، دہیہ جو ہے وہ کس کو دی جاتی ہے یا کس کی ہے؟ کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کی دہیہ کو جسے وہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے کے ان کا معروضی حصہ کر دیا ہے. اسی سبب سے میں نے ان کے حق میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراث نہ ملے. آمین. لاویوں کو کوئی میراث نہ ملے. کیوں نہ میراث ملے؟ کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کے جو 11 قبیلے ہیں ان سے 10 حصے مقرر کیے ہیں آمدن کا کہ وہ دینے تے انہوں نے لاوی چلے. جے لاوی بھی ایہو جے لاوی جن کا نہ میراث میں حصہ، نہ کوئی آمدن، نہ کچھ ان کا سارا دارومدار کس پر چلتا تھا؟ ہدیوں پر اور دہیے پر. کہ جے لوگ نہ دیتے کہ وہ بیچارے خدمت چھاٹ چھوڑ کے وہ بھی کھیتی باڑی شروع کر دیتے، وہ بھی کسی اور کام پہ چلے جاتے، وہ بھی کوئی اور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور دہیہ کو اٹھانے کی قربانی کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا گیا اور حکم دیا گیا ہے. تو دہیہ کس کی ہے؟ دہیہ کس کی ہے؟ خدا کی 10واں حصہ. اور خدا نے یہ حصہ خدمت گزار لوگوں کے لیے مقرر کیا، ہیکل میں خدمت کرنے والے لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے. ہیکل میں جو اخراجات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے مقرر کیا ہے. تو دہیہ کو اٹھانے کی قربانی کہا جاتا ہے. اور دہیہ جو ہے وہ ہے کیا اصل سے؟ اس کی کیلکولیشن کیا ہے؟ اس کی کیلکولیشن سادہ سی یہ ہے کہ 10 روپے ہوں تو دہیہ کتنی پڑے گی؟ 1000 روپیہ ہو گئے کتنے؟ 10,000 ہو گئے 1000. یہ دہیہ ہے. اب اس کا تعلق خوشی کے ساتھ یا ضرورت کے ساتھ ہے کہ دل آیا دیکھتی دیکھتی کا نہ دیتی.
کلام کے مطابق اس کا تعلق اپنی خوشی کے ساتھ نہیں ہے، یہ مست ہے کہ آپ نے دینا ہی دینا۔ 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ چل ہی پیر یقین کر رہا ہے اور وہ آدمی ہے۔ پھر یہ دے یقین کس کی ہے؟ پرانے عہد نامہ کے مطابق اخبار 27 باب 30 آیت جلدی سے نکالیے گا۔ اخبار 27 باب 30 آیت پڑھیے گا، جو پہلے بھی پڑھی گئی دوبارہ پڑھیے گا۔ یہ لاویوں کی خدمت اور خدا کے لیے ہے، اور یہ مقرر ہے کہ دینا ہی دینا۔ جی پڑھیے گا۔ اور زمین کی پیداوار کی ساری دائرگی خواہ وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی، زمین کے بیج کی ہو، خداوند کی ہے، خداوند کی ہے، اور خداوند کے لیے پاک ہے، اور خداوند کے لیے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور گنتی 23 سے 18 میں بتا دیتا ہوں، میں بعد میں تھوڑا پڑھوا دوں گا۔ یہ لاویوں کی خدمت کا جو ہے وہ معاوضہ ہے۔ لاویوں کی خدمت کا کیا ہے؟ معاوضہ۔ دیر یقین کلام کے مطابق کس کی ہے؟ خدا کی اور لاویوں کا حصہ ہے جو ہیکل میں خدمت کرتے ہیں۔ اور اب یہ ہے پرانے عہد نامے میں۔ آج نئے عہد نامے میں کیا ہے؟ نئے عہد نامے میں کیا ہے؟ پہلا کرنتھیوں 9 باب اور اس کی 4 سے 14 آیت پڑھیے گا برائے مہربانی۔ پہلا کرنتھیوں 9 باب اس کی 4 سے 14 آیت۔ کیا ہمیں کھانے پینے کا اختیار نہیں؟ کیا ہمیں کھانے پینے کا اختیار نہیں؟ کیا ہم پر یہ اختیار نہیں کہ کسی مسیحی بہن کو بیاہ کر لے پھرے، جیسا اور رسول اور خداوند کے بھائی اور کارفا کرتے ہیں؟ یا صرف مجھے اور برناباس کو ہی محبت شفقت سے باز رہنے کا اختیار نہیں؟ کون سا سپاہی کبھی اپنے گروہ سے کھا کر جنگ کرتا ہے؟ کون سا سپاہی اپنے گروہ سے کھا کر جو ہے وہ جنگ کرتا ہے؟ اس کو دینا نا کسی نے، پھر اس نے جنگ کرنی ہے نا۔ اسی کہتے ہیں دہیے کچھ نہ تو جنگ ہو جائے۔ ہاں جی۔ کون پاکستان لگا کر اس کا پھل نہیں؟ کون پاکستان لگا کر اس کا پھل نہیں کھاتا؟ یا کون گلا چرا کر اس کا دودھ نہیں پیتا؟ کون گلا چرا کر اس کا دودھ نہیں پیتا؟ ہاں۔ کیا میں یہ باتیں انسانی اختیار ہی کے مطابق کہتا ہوں؟ کیا ترائب بھی یہ نہیں کہتی؟ چنانچہ موسیٰ کی ترائب میں لکھا ہے کہ دائیں میں چلاتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا۔ آمین۔ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا۔ بیل نے جہاں پر ہل جوتنا ہے، آگے بھی پڑھیے گا، آگے پتہ چلے گا کہ بیل سے کیا مراد ہے۔ کیا خدا کو بیلوں کی ہی فکر ہے؟ کیا خدا کو بیلوں کی ہی فکر ہے؟ آگے۔ یا خاص ہمارے واسطے یہ فرماتا ہے؟ یا خاص ہمارے واسطے جو خدمت گزار لوگ ہیں، پولس رسول اپنے بارے میں دوسرے رسولوں کے بارے میں کہتا ہے کہ بیل سے مراد ہم ہیں۔ ہاں یہ ہمارے واسطے لکھا ہے۔ آمین آمین۔ بس یہ ہمارے واسطے کیا ہے؟ لکھا ہے کہ تو دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھ۔ اگر بند ہو گئے تو بیچارہ نہ طاقت رہے گی نہ حال پائے گا۔ اور یہ ساری باتیں بائی فکر میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا۔ تو دے یقین جو ہے وہ کلام کے مطابق کس کی ہے؟ خدا کی، اور لاویوں کا جو ہے اس میں حصہ ہے۔ پھر دے یقین دینا کیوں ضروری ہے؟ دے یقین دینا کیوں ضروری ہے؟ اب اس پر بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے گا، میں جلدی سے پڑھ دیجیے گا۔ استثنا 8واں باب 17-18 ہے۔ اب غور کیجیے گا اس کلام پاک میں کہ جی دے یقین دینا کیوں ضروری ہے۔ جی 8 باب 17 اور 18 ہے استثنا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ والا استثنا 8 باب 17 سے 18۔ اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور حال کے زور سے مجھے یہ دولت نصیب ہوئی۔ ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت سے یہ دولت مجھے نصیب ہوئی۔ کہنے ہیں کہ بھائی دولت میری سارا مہینہ محنت میں کی تھی کہ اپنی تنخواہ جو فیس حساب سے نکال رہا، میرا جو دل کرے گا میں وہ کروں گا، کیوں میں نے محنت کی۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا۔ اپنے خدا کو کیا رکھنا؟ یاد رکھنا۔ کیونکہ وہ جیڑا اپنا دل سے سوچتا نا کہ بھئی محنت تے میں کی تھی، کمائی پورا مہینہ میں کی تھی، تے جے مینوں ملی ہے تے میں اس چوں
خدا کیوں نہ مان، محنت تو میں کی تھی، خدا کی آ کی، اب سنیں کہ خدا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے آمین، ہاللویا، کیونکہ وہی تجھ کو اس دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ تجھے قوت کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے۔ کہ خدا نے کہیے کہ محنت میں کی تھی تیرے خدا دا ایسا جی، تو اگر ایسا کریں تو یہی ہم یاد کرتے ہیں کہ جی میں محنت، جو اپنی جیب کا حصہ اپنی جیب میں ہی رکھتا ہے اور نہیں سوچتا کہ جس نے مجھے طاقت دی، جس نے مجھے جو ہے وہ صحت دی، خدا نے کرونا میں ہمیں جو ہے وہ نہیں کیا کہ جناب اس کرونا ہو گیا تو مہینہ کام بھی نہ کر سکتے۔ خدا نے ہمیں محفوظ رکھا کہ جی صحت دیتی تھی، کتنی بدولت ہے خدا نے صحت دیتی ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہوگا، ساتھ میں بیماری نہیں آ گئی، خدا نہ کرے آئے، لیکن جنہ تے آندھی انہوں نے پوچھ کے میرے کی میں کہا چاہتا تے صحت اور تندرستی دیتا کون ہے؟ خدا دیتا ہے۔ اس کے بعد حوالہ جو ہے وہ پڑھیے گا اعمال 17:25 آیت، اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا کو کسی چیز کی ضرورت ہے، خدا کو تھوڑے تاؤں مانگتا ہے۔ دیکھو جی کیا کہتا ہے وہ، نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے کہ وہ آدمیوں سے خدمت لے، بلکہ کیا کرتا ہے کیونکہ وہ خود سب کو زندگی وہ خود سب کو زندگی عطا کرتا ہے، ہاں اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، سانس دیتا ہے۔ وینٹیلیٹر سے جا کے ہاسپٹل دیکھو یہ قیمت ادا کرتے ہیں، آکسیجن میں پیسے نہیں لگے، لیکن ہمیں وہ مفت میں سانس بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے۔ ایسی یہ کہیے کہ وہ حق کوئی نہیں، اس کو خدمت لینے کی ہم سے ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو خود سانس دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا، لگتا ہے گلا سن کے اسی پریشان ہو گئے۔ بندہ خدا کو آیا کہ جناب خدا میں حکماں بہت چلنا وا تے خدا نے یسوع نے کہا ہاں ٹھیک ہے تو چنگا کرنا ہے، لیکن اپنا سارا کچھ بیچ کے غریباں کو دے دے۔ تو اس تو بعد وہ نظر نہیں آیا، پریشان ہو گیا۔ تے کوئی کسی کی جیب کی گل کرے تو وہ بندے نے متھے لگنا نہیں چاہتا۔ تے میں سمجھنا ہوں، میں توقع کرنا کہ کلیسیا جہی ہے وہ چاہتی ہے کوئی ایسا پیغام سنے، تے اگر کوئی پریشان ہو رہے تے پریشان ہونے والی گل تو نہیں، ویسے جی پھر پریشان ہو کہ نہیں میں جیب کو جیڑی ہے میری جمع ہے میں میں چلنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تصحیح کی جائے کلام کے مطابق تو آپ کو سمجھنا، سیکھنا اور عمل کرنا ضروری ہے، کہ کوئی فیصلہ آپ کا ہے۔ دہ یقین جو ہے وہ نیا مضمون نہیں ہے، اور کلام پاک میں دہ یقین دینا کیوں ضروری ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے استثناء کا حوالہ اور مال کا حوالہ۔ پھر خدا یسوع مسیح نے مرکز 12:17 میں کیا کہا، اس کو سکپ کر دیتے ہیں، یہ مشہور حوالہ ہے، میں آپ کے سامنے بولے دیتا ہوں، جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو۔ لیکن نے کیا خدا یسوع مسیح نے کہا جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے کس کو دو، خدا دینا تو ہے۔ اب یہ پرانے عہد نامے کی تعلیم نہیں ہے، یہ نئے عہد نامے میں بھی خدا یسوع مسیح کہتا ہے خدا کا جو حصہ ہے خدا کو دو۔ اور آگے ایک اور حوالہ ہے جس کو ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ خدا یسوع مسیح نے اسی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے کہا۔ پھر دہ یقین نیا مضمون نہیں ہے، دہ یقین قرآن شریعت سے بھی پہلے کی بات ہے جو چل رہی ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے، میں اس کو صرف دہرا دیتا ہوں، حوالے نہیں پڑھتا، ابراہیم اور یعقوب۔ ابراہیم جب جو ہے وہ بادشاہوں کو زیر کر کے آیا تو اس نے ملک صدق کے بادشاہ کو سالم کو جو ہے وہ اپنی جو لوٹ کا مال تھا، جو آمدن تھی، اس میں سے 10واں حصہ ملک صدق کو دیا۔ یہ کوئی شریعتوں میں پہلے دی گل ہے، ابراہیم نے بھی اپنا 10واں حصہ دیا۔ پھر یعقوب جب اپنے ماموں کے گھر لاban کے گھر جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ پر وہ لیٹا ہوا، اس نے پتھر کا سہارا لیا، اور جب وہ گہری نیند میں تھا اس نے رویا میں دیکھا کہ جناب کہ سیڑھی آسمان تک جا رہی ہے اور فرشتے اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر جا رہے ہیں۔
پھر جب وہ اٹھا ہے تو وہ حیران ہوا کہ خدا نے جو ہے وہ اپنے فرشتے کو مجھے دکھایا، آسمان میں نے کھلا دیکھا ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ جگہ جس جگہ پر ہوں میں خدا کی طرف سے ہے، اور اس نے خدا سے عہد کیا کہ خدا چونکہ تو نے اس جگہ پر مجھے یہ رویا دکھائی ہے، اگر تو میرے سفر مبارک کہے تو میں اپنی آمدن کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ پھر شریعت کی بات آ جاتی ہے۔ شریعت میں جس طرح ہم آپ نے پڑھا تھا گنتی 18-21 کہ خدا نے مقرر کیا تھا کہ 10واں حصہ پہلے پھل جو ہیں وہ خدا کی حضوری میں لائے جائیں، یہ مسٹ ہے کہ لائے جائیں۔ پھر یسوع مسیح نے متی 23 آیت، ابھی بچیوں پڑھ دیجیے گا 23 آیت، یسوع مسیح نے اس کے بارے میں کیا کہا، سنیے گا۔ یہ پرانے عہد نامے کی تعلیم ہے، یہ شریعت سے پہلے ابراہیم، یعقوب، شریعت، اور اب یسوع مسیح اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، سنیے گا۔ ہاں جی، اے ریاکار، فقیوں اور فریسیوں، اے ریاکار کون؟ فقی اور فریسیوں، تم پر افسوس ہاں، کہ پودینے اور سونف اور زیرے پر تو دے یقین دیتے ہو۔ پودینے، سونف اور زیرے پر، اتنی اچھی بات ہے کہ ایک ایک عام، ایک ایک چیز، اپنی فصل کی ایک ایک چیز پر، چھوٹی سے چھوٹی فصل پر بھی 10واں حصہ پہلے پھل جو ہے وہ خدا کی حضوری میں لاتے تھے۔ جی، تم نے شریعت کی زیادہ ساری باتیں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان چھوڑ دیا ہے۔ یعنی انصاف اور رحم چھوڑ دیا ہے، اور کون سے کام کیے ہیں ہم نے؟ دیا یقین ہے دے دیتے ہو لیکن دوسرے کام چھاڑتے ہوئے، ایک علیحدہ بات ہے، ہم دیا یقین کر رہے ہیں کہ آگے لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرنا ہے، ان کو اپریشیٹ کیا کہ تم کرتے ہو، جو چنگے کام کرتے ہیں انہوں نے اپریشیٹ کیا، کرتے ہو۔ کلیسیا کو ساتھ یہ پیغام کیا کہ کلیسیا نے بھی اسی کام کو جاری اور ساری رکھنا ہے۔ ضرور تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے، یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے، تو دیا یقین لازمی ہوئی نا، شروع تو لے کے ہن تک، ابراہیم کے دور تو ہن تک 10واں حصہ ضروری ہے، تو ضروری ہے دینا ہے، تو دینا ہی ہے۔ اب دیا یقین خدا کو کیسے دے؟ دوسرا کرنتھیوں نامہ باب 6 سے 11 ہے، جلدی سے نکالیے گا۔ خدا کو کیسے دے؟ آپ پڑھیں گے خدا کو کیسے دے؟ لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت ہوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ اس قدر حق نے ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا، اسی قدر دے کر دریغ نہ کر کے اور نہ لاچاری سے خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ خدا خوشی سے دینے والوں کو کیا رکھتا ہے؟ عزیز رکھتا ہے۔ تو دینا کیسے ہے؟ خوشی سے، اور جو خدا نے مقرر کیا۔ 3 بندے آپس میں گلا کرتے ہیں، ایک نے پوچھا کہ خدا یہ کہ دینا، کہتا ہاں میں دینا۔ تیجے نے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں میں دینا۔ وہ تینوں بڑے خوش ہوئے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، اسی تینے کا یہ کہ دینا ہے بابا۔ تو پہلے والے سے سوال کرتے ہیں کہ چچا چل ہم دیتے ہیں، تو بتا دوں کیسے دیا یہ کہ دیتا ہے؟ کہتا میں نا جب تنخواہ ملتی ہے نا تو میں پیسے جو ہے وہ کھلے کرا لیتا ہوں اور ایک لائن بنا دیتا ہوں، میں ایسے پھینکتا ہوں جو لائن پہ اس طرف چلے جائے خدا کے، جو لائن پہ اس طرف آئیں یہ میرے ہوتے ہیں، یہ میرے کا۔ اس کے بعد طریقہ پھر دوسرے کو پوچھا، اچھا یار مجھے ایسا کرنا ہے، چلو تیرا طریقہ یہ تیرا بھی، تو دس تو کیوں کرنا؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں کی کرنا ہوں کہ میں بک چ پیسے سارے رکھنا، ایسا کرنا جنہیں تھلے ٹیکے خدا دے جڑے مفت چ رہ جاتے ہیں، یہ بھی طریقہ صحیح ہے۔ تیجے کو پوچھا کہ ہاں میں دس، یہاں دونوں کا طریقہ واہ کیا طریقہ۔ تیجے کو پوچھا ہاں تیرا کی طریقہ، کہتا میں ایسا کرنا بک چ پیسے کرنا، اونچی زور نہیں چھوڑنا، آسمان سے خدا رہتا ہے جہاں انہوں چاہیے وہ رکھ لینا، باقی میرے کو اپنے اپنے طریقے جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں، اپنے طریقے نہیں بنانے ہیں، جو خدا نے مقرر کیا ہے اس کے مطابق چلنا۔ ہر کسی کے اپنے طریقے ہیں دینے کے، شکر گزاری دینے کے اپنے طریقے۔ یاد رکھیں کہ دیا یقین اور دینے پر ضرور خاتموں سے پوچھا کریں کہ ہمیں کس طرح سے دینا ہے۔ بہت کم سوال مجھ سے یہ ہوتے ہیں، اور میں اپنے آپ کا دیداستہ نہیں، میں ویسے جھاگتا رہنا ہوں کہ دیتے تعلق میں کی گل کر۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ میں کہتا ہوں کہ دیٹس آل، ٹھیک ہے آپ جس طرح کر رہے ہیں کرتے ہیں، لیکن جب کوئی پوچھتا ہے تو میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں، انٹرویو نہیں کرتا، لیکن آج اجتماعی طور پر کلیسیائی طور پر یہ پیغام جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے اس کو تیار کیا ہے کہ ہم کر سکیں۔ تو ہم نے سیکھ لیا کہ دیا یقین کیسے خدا کو دیتے ہیں۔
وہ 3 بندے اپنے اپنے طریقے بنائے ہوئے مطابق دے جانا. اور یہ بات درست ہے کہ ہم میں سے ہر کسی نے اپنے اپنے طریقے بنائے. دینے کا ہر کسی کا اپنا ہی پیمانہ. کلام کو فالو کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم تیار نہیں ہوتے، بلکہ اپنے اپنے طریقے سے. پھر کیا ہے؟ اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کیا کر سکتا ہے؟ کثرت سے کر سکتا ہے. پھر ہاں جی، تاکہ تم ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے. چنانچہ لکھا ہے، اس نے بکھیرا ہے، اس نے بکھیرا ہے، اور اس نے کنگالوں کو بھی دیا ہے، اس نے کنگالوں کو دیا ہے. اس کی راست بازی ابد تک قائم رہے گی، اس کی راست بازی اب تک قائم رہے گی. بس جو بولنے والے کے لیے بیج اور کھانے کے لیے روٹی باہم پہنچاتا ہے، وہی تمہارے لیے بیج باہم پہنچائے گا اور اس میں راست بازی دے گا، ترقی دے گا، اور تمہاری راست بازی پھلوں کو بڑھائے گی. آمین. تمہاری راست بازی پھلوں کو کیا کرے گی؟ بڑھائے گی. میں جلدی سے کلام پاک کو، ٹائم جو ہے وہ ہمارا نزدیک پہنچ گیا ہے، اور جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ اس ٹاپک کو جلدی سے کلوز کروں. اگر کوئی چیز مس کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی میں کروں. پھر اگلی جو بات ہے، دے یقین دینی کہاں چاہیے. دے یقین دینی کہاں چاہیے. پوری دے یقین کیا لاؤ؟ ذخیرہ خانہ میں لاؤ، تاکہ میرے گھر میں کیا ہو؟ خوراک ہو. تو دے یقین کی جو اصل جگہ ہے وہ دینے کی جگہ کون سی ہے؟ چرچ ہے، خدا کا گھر ہے، وہاں پر لانی چاہیے. اگر اس کے علاوہ آپ کسی کو دے رہے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ میں اب اس پہ تنقید اب نہیں کرنا چاہتا، لیکن سمجھانے کی غرض سے کہ دینی کہاں ہے. اصل طریقہ یہ ہے کہ خدا کے گھر میں جہاں سے آپ کو خوراک ملتی ہے وہاں پر دے. اور غلطیوں 6 باب 6 سے 7 آیت جلدی سے کھولیے گا بچوں. پھر دینی کہاں ہے؟ دے یقین خدا کی ہے اور خدا کے گھر میں ہی آنی چاہیے. پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے. کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب چیزوں میں کیا کرے؟ شریک کرے. جدوں پاکستان جو ہے سسٹم ختم ہو جائے گا نا کہ مشنری آئے تو پیسے بھی دیتے، سیمینار بھی کرایا، کھانا بھی کھوایا، تو اسی اپنے گھر، تو وہ ترقی جو ہے وہ صرف اس دن کی ترقی ہے، اس کے علاوہ ترقی نہیں ہوتی. جب ہم تعلیم جس سے پاتے ہیں اس کو ہر اچھی چیز میں شریک کریں گے تو پھر کلام کو جب پورا کریں گے تو پھر اصل ترقی ظاہر ہوگی. ہم مفت والے لوگ ہیں اور مفت پانے والی جگہ پر دوڑ کے جاتے ہیں اور کبھی بھی قدر نہیں کرتے. اور کسی نے کہا ہے کہ جیڑی چیز مفت حاصل کرو بھی قدر بھی نہیں ہوتی، جتنے بھی پیسہ لاؤ گے بھی قدر بھی ہوگی. تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی اچھی چیزوں میں کیا کرو؟ اس کو شریک کرو. میں نے اپنے پاس صاحب کو جس سے میں نے کلام حاصل کیا جا تھا کی خدا میں آیا، پچھلے دن میں نے ان کو کال کی. میں نے کہا میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں. میرے دل میں ہے کہ میں آپ کو دوں، کیونکہ میں آپ کی اولاد ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، کہ میں آپ کو جو ہے وہ تحفتاً کچھ بھیجنا چاہتا ہوں. تو جس سے آپ نے تعلیم پائی ہے، حق الوصال جو ہے وہ ہر درجے پر اس کا احترام کرنا، اس کو اپنی اچھی چیزوں میں شریک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ کلام کی بات ہے کہ اس کو ہر بات میں کیا کریں؟ شریک کریں. اور اس کے علاوہ عبرانیوں میں بھی یہ بات کی تھی کہ اپنے پیشواؤں کے فرما بردار رہو. اور اب بات ہم کرتے ہیں کہ دے یقین کب دینی چاہیے؟ کب دینی چاہیے؟ کب دینی چاہیے؟ اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں کب دینی چاہیے؟ جدوں ادھا مہینہ گزر جائے، سارے لگ لگ جان، پیسے ادھر نہیں دے، پھر کب دیں گے؟ اپنے کلام میں امثال نکالیے گا. امثال 3 باب 9 سے 10 آیت جماعت کے لیے جلدی سے پڑھ دیجیے گا. اپنے مال سے لکھے، جو پڑھا ہے جو لکھا ہے وہ پڑھیے گا میرے بارے. جی امثال 3 باب 9 10 آیت کب دیتی ہے دے یقین؟ سیدی جو سارا کچھ ختم ہو جائے پھر اسی کہتے ہیں میرے کو بچے کچھ نہیں کرنا کی دو.
याद रखें, जब भी आमदन आपके पास आए तो सबसे अच्छा हिस्सा और पहला हिस्सा खुदा को लाओ, खुदा को दे। हाँ जी, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की तहजीब कर, और यूं तेरे खिते खूब भरे रहेंगे और तेरे होश नई मै से लबरेज होंगे। यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे होश नई मै से लबरेज होंगे। हालेलुया। चुप भी हो गए, आवाज ही रह गई है। पहले फलों से खुदा की तारीफ करनी है। ये नहीं कि फिलहाल आलू थी साडा भी तरीका अपना ही है कि जो बचन के दे देंगे, और मोस्टली हम भी यही करते हैं। उन 3 बंदों की तरह कोई ना कोई तरीका हमारा भी है। और मैं फिर से उसी बात को दोहराता हूँ कि चर्च की जो रिपोर्ट है वो कुछ और कह रही है। फिर आगे कि दै यकीन जो है वो उसका फायदा क्या है। एक बड़ा अच्छा राइटर है जिसका नाम C.H. स्पर्जन है, उसने देने के ताल्लुक से ये कहा है कि किसी भी शख्स का सबसे आखिर में तब्दील होने वाला हिस्सा उसकी जेब है। किसी भी शख्स का सबसे आखिर में तब्दील होने वाला जो हिस्सा है वो उसकी जेब है। इसका मतलब क्या हुआ कि तौबा सबसे पहले, बपतिस्मा उसके बाद, तब्दीलियां उसके बाद, ट्रांसफॉर्मेशन, फिर पाकों के फलों में आगे बढ़ना उसके बाद, और सबसे आखिरी जो बात है वो ये है कि हम जो है वो अपनी जो जेब है, आखिरी जो तब्दीली वाक़या होती है वो किसकी होती है, जिसकी जो देना सीख जाता है उसकी जेब में ये तब्दीली वाक़या होती है। ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि ਅਸੀਂ ਤੇ पहले किसी चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ फसे हैं, ਅਸੀਂ ਤੇ देन ਦੇ ताल्लुक ना अपनी जेब के ताल्लुक ना सोचे नहीं है। हम तो किसी पहली कुछ चंद बातों में फंसे हुए हैं। अभी तक शायद हम तौबा से नहीं निकले, अभी तक शायद हम तब्दीली के बराबर में भी नहीं आए। हम तो बस पहली वाली बातें लेकर बैठे हुए हैं। ये तो भी बात की बात है। याद रखें कि देना जो है मैच्योरिटी का हाईएस्ट लेवल है। अपनी कमाई में से, अपने वक्त में से, अपने खून पसीने की कमाई में से देकर ये इजहार करना कि खुदा शुक्र है कि तूने मुझे दिया और उसी में से मैं तुझे वापस लौटा कर तेरी क्या कर रहा हूँ, तमजीद कर रहा हूँ। आखिरी वाला एक पढ़ेंगे, उसके बाद कुरान पाक को क्लोज करेंगे। मलाकी उसका 3 बाब 7 से 11 आयत। दे यकीन दे तो उसका क्या फायदा है, तो ना दे तो उसका क्या नुकसान है, इसको हम सीखेंगे और उसके बाद कुरान पाक को क्लोज करेंगे। जी, मलाकी 3 बाब 7 से 11 आयत। तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मखरूफ रहे, मुनहरिफ रहे। तुम अपने बाप दादा से मेरे आइन से क्या रहे, मुनहरिफ रहे, और उनको ना माना। उनको ना माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू। तुम मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ क्या करूंगा। हाँ जी, रब्बुल फाज फरमाता है, रब्बुल फाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हो। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा, पर तुम मुझको ठगते हो। तुम मुझे क्या करते हो, कहाँ पे ठगते हो, और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा। हथिये में, दे यकीन में और हथिये में, दे यकीन और हथिये में। बस तुम सख्त मयून हुए, तुम सख्त मलाउन हुए। जो नहीं देते, जो ठगते हैं, वो ठगते भी हैं और मलाउन भी हैं। फिर क्या है, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। तुमने और तमाम कौम ने मुझे पूरी दे यकीन ज़खीरा खाना, पूरी दे यकीन ज़खीरा खाना में लाओ, ताकि मेरे घर में खुराक हो। ताकि मेरे घर में, किस लिए दे यकीन लाओ, पूरी दे यकीन इसलिए लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो। फिर और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है रब्बुल फाज कि फरमाता मैं है, तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरसाऊंगा। बरसाता हूँ, और नहीं यहाँ तक कि तुम्हारे पास इसके लिए जगह ना रहे। और मैं तुम्हारे तरह टिड्डियों को, तुम्हारी खातर टिड्डियों को कर दूंगा, टिड्डियों को डांटूंगा, और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करे, और तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाए। तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाए। इसका ये भी मतलब है कि इत्तेफाक लगाएं
تو اس کے بعد پتہ ہی نہ چلے کتنے کتنے لگ گئے. آگے رب الافواج فرماتا ہے رب الافواج فرماتا ہے اور سب قومیں تجھ کو مبارک کہیں گی اور سب قومیں مجھے مبارک کہیں گی کیونکہ تم کو دلکشاں مملکت ہوگی. رب الافواج فرماتا ہے. آمین. دے یقین دے تو ہمارے لیے آسمان کھلا ہے, اور اگر نہ دے تو ٹڈیاں جو ہیں وہ ہمارے حاصلات کو برباد کر دیں. پاکستان میں بھی ٹڈی دل جو ہے وہ پچھلے سال میں آیا تھا, سندھ تک رہا ہے اور اس نے فصلوں کو تباہ کیا. اور پرانے عہد نامے میں جس ٹائم میں یہ کتاب لکھی گئی اس وقت میں ٹڈیاں یہ حاصلات کو برباد کرتی تھی اور یہ خدا کی طرف سے آفت ہوتی تھی. خدا کہتا ہے کہ دے یقین نہیں دو گے تو میں ٹڈیوں کو نہیں ڈانٹوں گا, اور وہ تمہارے حاصلات کو نہیں ڈانٹیں گے تو تمہارے حاصلات کو کیا کر دیں گے, برباد کر دیں گے. اور اگر دو گے تو ٹڈیوں کو خدا ڈانٹے گا اور وہ حاصلات کو برباد نہیں کرے گی. جو آمدن ہوگی اس میں خدا بلیس کرے گا, برکت دے گا, خدا آسمان کو کھول دے گا, اور اگر نہیں دیں گے تو آسمان بند بھی ہو سکتا. یہ دو باتیں جو ہیں وہ کلیئرلی ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور والا آخری والا لوکا 6 باب 38ویں آیت ہے, وہ پڑھیں گے. جو بہت بولتا ہے وہ بہت کاٹے گا, جو تھوڑا بولتا ہے وہ کیا کرے گا, حوالہ نکال کر کے, جو تھوڑا بولتا ہے وہ کیا کرے گا. اسی وہ فارمولا لاؤ ہیں کہ گھٹ پیسے لاؤ تو ملن بہت ہی زیادہ. اب کلام کے جو حوالہ جاتے ہیں اتنی پس منظر ہے کہ بیان کریں تو بڑا وقت لگے, لیکن میں وقت محدود کرتے ہوئے صرف نچوڑ کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. ہم وہاں پر جو ہے وہ دیتے ہیں کہ جتوں پتہ لگے کہ جناب تھوڑے دھیان میں بولتے ہو جائے. پھر آگے حوالہ پڑھیے گا, آخری والا. دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا, دیا کرو تمہیں بھی کیا ہوگا, دیا جائے گا, دیا جائے گا. اچھا پیمانہ داغ داغ کر اور ملا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالے گا, پلے میں ڈالے گا, کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے بھی کیا ہوگا, ناپا جائے گا. ناپا جائے گا. آمین. اچھا پیمانہ جو ہے وہ داغ داغ کر تمہارے پلڑے میں ڈالے گا. آٹا مک جائے, پتہ نہیں ہوں ہے کہ نہیں سسٹم, آٹا مک جائے تو نال دے لو آٹا مکائی دا کہ جا ہے جڑا پیالہ دے یہ آٹا پا. دو طریقے نے آٹے لین دے تو دین دے, اس طرح نپ کے آٹا جڑا نا وہ دینا, دے کے لو دینا تے ادھی گنجائش پھر رہ جائے. دیتا ہوئے دب دب کے تے ملیا ڈلا ڈلا ہوئے کہ ڈھیلے طریقے نال ہی بھیج دے, پھر انہوں کہتے ہیں پیغام نہیں بھیجا تینوں تو میں نپ کے آٹے ڈال دیتا سی, تو مینوں واپس کس طرح کیتا. ہاں جی کی کہہ رہے تسی, کولا ہاتھ رکھیا, تو میرے تے کولا ہاتھ رکھیا. تو خدا یہ کہتا ہے کہ کیا ہوگا, اچھا پیمانہ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. تو ملے گا کہ ہمیں دب دب کے پھر پھر کے لبریز ہوگا, اور ہمیں وہ ملے گا. کیڑی برکت چاہتے ہیں, جو کیتا ہے وہی سامنے آنا ہے, جو کیتا ہے وہی سامنے آنا ہے. ایک وزیر کی اور ایک بادشاہ کی بات بتا کر کلام کو کلوز کرتا ہوں. ایک بادشاہ نے دو اپنے وزیروں کو بھیجا کہ جا کے نا اس باغ میں آ جاؤ, اس باغ میں آ جاؤ, اور میرے لیے اچھے سے اچھا جو پھل ہے وہ تلاش کر کے لاؤ. وزیر نے آخیا کہ بادشاہ کو کیڑا گھٹ ہے, کیڑا کوئی بابا کھا بھی جانا ہے. انہیں کی کیتا کہ جو 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 دل چایا ایویں وقت گزاری کی تھی تے گلیا سڑیا, جو کچھ سامنے آیا انہیں تھیلے سے پایا تے اپنا دیہڑی بھی نہیں پوری ہوئی تو دوپہر میں جا کے گھر ستا تے شام میں جب بادشاہ نے کھلایا تو وہ چلا گیا. دوجا بندہ سی انہیں سارا دل لاتا تے شام میں جو ٹائم ہوا بادشاہ کی حضوری سے پہنچیا تے دونوں جب بادشاہ کی حضوری آئے تے بادشاہ نے دونوں کو پوچھا کہ ہاں جی تسی پھل جمع کر لیا گیا. میں کیا سی, دونوں نے کیا ہاں جی جمع کر لیا. بادشاہ نے حکم دیتا کہ جڑا جمع کیتا ہے آپ ہی کھاؤ, تے جنہیں تے جو مرضی گلیا سڑیا جمع کیتا سی کی وہ کھائے گا. یہ ہو گیا ہمارے ساتھ. ہم کرتے کچھ اور ہیں اور توقع یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا ملے. ہم خود جو ہے وہ خدا کے ساتھ جب تعلق ہوتا ہے تو اپنے ساتھ وقت ملے گا تو دے دیں گے, گنجائش ہوئے گی تو دے دیں گے. اس طرح کا سلوک کرتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے بھی وہی گلا سڑائے گا.
अच्छा दोगे तो जिसने अच्छा जमा किया तो उसने मजे से वो अच्छा खाया कि नहीं? जेड़ा बादशाह खान खांदा सी ओदी मेज तो उन्हें वो चीज खाती। हालेलुया। हम खुदा के साथ जब बादशाही करेंगे तो उसके हम फराज हम भला होंगे। हमारा तरीका क्या है? छोटा नोट ते एहो जी चीज देना, अब जब आपके सामने आएगा तो फिर क्या होगा? यही हाल होगा ना। बहनों और भाइयों, हम पर फैसला है कि अगर हम सीखना चाहते हैं, देना एक तरीकाकार है, ये डिसिप्लिन है, ये हकीकी और आखिरी हद है तब्दीली की कि हमारी जेब भी तब्दील हो जाती है जब हम तौबा के बाद, अगर हमारी जेब तब्दील नहीं हुई तो मुझे ये लगता है, जो कि मुझे ये समझ आती है, मुझे हैरानी नहीं है कि नहीं देते या देते, मुझे इस चीज़ का कोई वो नहीं है, लेकिन कलाम को पूरा करने के लिए मुझे इस बात पर हैरानी होती है कि लगता है कि कहीं पर कोई ना कोई मसला रह गया। आपकी ज़िंदगी तब्दील नहीं हुई, आपने तौबा तो की है लेकिन उसके मुताबिक फल नहीं रहा रहे, ये कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में रह चुकी है। इसलिए अगर चाहते हैं कि हम सीखें, हमारी ज़िंदगी जो है वो खुदा की निगाह में पाक हो, अच्छी हो, तो हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करें। आए अपनी आंखें बंद करें और सर को झुकाएंगे और आज के कलाम के मुताबिक दुआ करेंगे। आए अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस।